बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, और खाना काबा का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे, और आज की खाना काबा की मौजूदा तामीर कितने सौ साल पुरानी है, और खाना काबा को अब तक कितनी दफ़ा तामीर किया जा चुका है, और खाना काबा की पुरस्रार तारीख़ क्या है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज आपसे शेयर किए जाएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। खाना काबा एक ऐसा मुक़द्दस मकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। खाना काबा की मौजूदा इमारत 400 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है। खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह के तफसीर कुतुबी में लिखा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और बहुत खूनरेज़ी होगी, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बूरजत के 4 स्तूनों पर कायम था, और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाते हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे ज़मीन पर काबा मुअज़्ज़मा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसे कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ कई 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर की मानिंद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादतगाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ़ किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी करो और उसकी तरफ मुँह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस मुकाम पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले ज़मीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी, उस मुकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जूदी, हीरा वगैरह भी शामिल थे।
اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس پاک گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ضرور کیجئے، میں خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابوالقیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابوالقیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان دونوں میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ رب العزت ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتے تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے آخری عظماء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں۔
جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں۔ تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی و آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اسے بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر میں عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیادی حجات کے مطابق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی گئیں، اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا۔ لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے معلومات سے بھری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔